بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی 10th کلاس ہم لوگ ایک ہی روٹین سے جو ہیں وہ سبق پڑھتے آ رہے ہیں، سیاق و سباق، گرامر وغیرہ۔ تو اس طرح میں نے سوچا تھوڑی سی تبدیلی کی جائے، کیونکہ ایک ہی چیز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ایک جیسا کام کرتے ہوئے انسان بور ہو جاتا ہے ہمیشہ۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں کچھ چینج جو ہے وہ اس کی طرف لے کے آؤں۔ تو آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے منتخب کیا ہے آپ کا حصہ غزل۔ آپ کو پتہ ہے حصہ نظم بھی شامل ہے اور حصہ غزل بھی، تو میں نے ابھی حصہ غزل شروع کیا ہے۔ تو غزل کی تشریح شروع کروانے سے پہلے میں کچھ چیزیں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غزل کے اشعار کی تشریح کیسے کی جائے، کیونکہ میں آپ کو 2 نظموں کی تشریح کروا چکی ہوں۔ غزل کے اشعار کی تشریح تھوڑی ان سے مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، اور اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کہ شکار کے وقت ہرن کے منہ سے جو فریاد نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ غزل کے اشعار کی تشریح کیسے کی جائے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ غزل کی تشریح نظم کی تشریح سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ نظم میں کوئی واقعہ یا منظر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ غزل میں شاعر اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے۔ تو غزل کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ شاعر نے جو جذبات اور احساسات اس شعر میں بتائے ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن امور کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1، شعر کے صرف ظاہری الفاظ کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے پردے میں کیا جذبہ اور احساس پوشیدہ ہے۔ اس جذبے یا احساس کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نمبر 2، جیسا آپ ایک شعر جب پڑھتے ہیں تو شاعر نے اپنے جذبوں کو 2 مصروں میں بیان کیا ہوتا ہے، 2 مصروں سے مل کر شعر بنتا ہے نا۔ تو شاعر تو مجبور ہے کہ وہ 2 مصروں میں اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرے، لیکن آپ جو ہیں آپ اس شعر کی تشریح جتنی چاہے مرضی کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا شاعر وہی ہوتا ہے جو انسانی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے۔ تو آپ ان جذبات کو سمجھیں، پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نمبر 3 ہے، پہلے شعر کے ظاہری معنی بیان کریں، پھر دیکھیں کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں اب میں آپ سے بات کروں تو مجازی معنی یا ظاہری معنی وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی طور پر ہم مطلب لیتے ہیں، یعنی جب بھی ہم کوئی شعر دیکھیں پڑھیں تو اس کا ایک جو ہمیں ہوتا ہے وہ دنیاوی محبت کا خیال جو آتا ہے۔ تو پہلے مجازی معنی یعنی دنیاوی معنی لیں، پھر حقیقی معنی۔ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے میں اگر آپ کو مجازی معنی کی مثال دوں تو یہ شعر دیکھیں میر تقی میر کا۔ تو مجازی معنی کے لیے ہم لیلا مجنوں کی مثال سامنے رکھتے ہیں، وہ دنیاوی محبت تھی، یعنی میر تقی میر کا شعر ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ تو اس شعر کو لیلا مجنوں سے منسوب کریں تو اس شعر میں مجنوں کہتا ہے کہ میں لیلا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اب میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے اس عہد کو پورا کر دکھایا ہے۔ یہ مجازی معنی ہے، دنیاوی معنی ہے، یعنی عام دنیا کی جو محبت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ ایک بندہ مومن جس کے دل میں عشق جاگزی ہوتا ہے، یعنی جس کے بندہ مومن، ہر جو مومن ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اس کی جدائی میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ اشعار جو ہوتے ہیں ان میں مجازی یعنی دنیاوی معنی اور حقیقی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن بعض جو اشعار ہوتے ہیں ان میں صرف مجازی یعنی صرف وہ دنیاوی محبت پہ ہوتے ہیں، یا پھر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شاعر نے بیان کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے
نمبر 4 ہے یعنی تشریح کرتے ہوئے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ مہذب ہوں، شائستہ ہوں. جیسے آپ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے معشوق یا معشوقہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ محبوب کا لفظ استعمال کریں گے، آپ دوست کا لفظ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ آپ صیغہ مونث بھی استعمال نہ کریں، یعنی خاص طور پر مونث کہتے ہیں نا، عورت کے لیے مونث استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی استعمال نہ کریں. محبوب یا دوست کا لفظ استعمال کریں. اور تشریح کے الفاظ بھی جاندار ہونے چاہئیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ کتنا اسٹڈی میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے. اس کے علاوہ ہر شعر کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں. مرکزی خیال مطلب جیسے آپ کوئی نظم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے جس میں پوری نظم کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک مین تھیم ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے جس کو آپ نے بیان کرنا ہے. تو ہر شعر کا بھی ایک مین تھیم ہوتا ہے، ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. آپ مرکزی خیال کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق تشریح کریں، تو یہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور سب سے آخر میں جو اہم بات بتاؤں کہ آپ کو کچھ اچھے اشعار یاد ہونے چاہیے، کیونکہ جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے مطابق کوئی موضوع سا شعر جب آپ اپنی تشریح میں لکھ دیتے ہیں تو جو چیک کرنے والا ہے بندہ، جو ممتحن ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ طالب علم نے اپنی کتابوں کے علاوہ اور کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور اس نے شعر یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے، تو اس سے آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. میں نے اپنی کوشش کی کہ میں آپ کو غزلوں کی تشریح شروع کروانے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھا سکوں. تو آپ برائے مہربانی میری ویڈیو کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.